علم کی چابی سوال، علم کی صورت جواب، علم کے اس جام سے ہم بھی ہوں اب فیضیاب۔ حاضر جواب، حاضر جواب، حاضر جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام حاضر جواب لیے ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عز و جل آج کے پروگرام میں بھی بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے بہت سارے فضائل و برکات مختلف احادیث مبارکہ اور روایتوں میں ملتے ہیں۔ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملائکہ بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے ورق یعنی کاغذ اور سونے کے قلم ہوا کرتے ہیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کے درود کو لکھا کرتے ہیں۔ خوب خوب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کر کے اپنے نامہ اعمال میں مزید نیکیوں کا اضافہ کرتے چلے جائیے۔ اللہ کریم ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی خوب خوب توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ 6 کنٹسٹنٹ ہوا کرتے ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ان کے درمیان ہم خوبصورت مقابلہ کروانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ سوالات کیے جاتے ہیں، صحیح جوابات کی صورت میں جو جواب آتے ہیں ان پر انہیں نمبرز دیے جاتے ہیں۔ جو جتنے نمبر لیتا چلا جاتا ہے اگلے مرحلے کے لیے، اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر اینڈ آف دا پروگرام ہمیں ہمارے پروگرام کا ونر مل جایا کرتا ہے، جسے ہم بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا تحفہ دیا کرتے ہیں۔ بلا تاخیر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے کنٹیسٹنٹ کو انوائٹ کرتے ہیں۔ ریحان بھائی تشریف لے آئیں، فضیل بھائی ماشاءاللہ میرے دل کی جانب، محمد منم بھائی، ذکی اتاری بھائی، کامران بھائی اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے۔ انشاءاللہ ان سے بات بھی کریں گے، ان کا تعارف بھی لیں گے، اور پھر انشاءاللہ پروگرام کا آغاز بھی کریں گے۔ بڑھیں گے ہمارے آج کے پروگرام کی فارمیٹ کی طرف۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کن کن سیگمنٹ کے ذریعے ہمارا یہ پروگرام آگے بڑھے گا۔ جی، پہلا سیگمنٹ ہے جواب دینا ضروری ہے، دوسرا سیگمنٹ ہوگا دنیا میرے سامنے، تیسرا سیگمنٹ ترقی کا زینہ، چوتھے سیگمنٹ کا نام ہوگا آر یا پار۔ بڑھیں گے ہمارے کنٹیسٹنٹ کی جانب، تعارف لیں گے، کیا کرتے ہیں، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے بارے میں بتائیں گے۔ جی، میرا نام محمد ریحان ریاض ہے، اور میں کراچی میں اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں ریجنل ہیڈ ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا کرے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ محمد فضیل میمن، میرا تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہے اور تھوڑا سا سوشل سرکل ہے، بس اس کے علاوہ تو چلیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ جامعۃ المدینہ فیضان عثمانی غنی درجہ سادسہ کا طالب۔ درجہ سادسہ۔ چلیں جناب، دل کی جانب سے شروع کریں گے۔ میرا نام محمد منیم شاہد ہے اور میں کامرس سینٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اگلے کنٹیسٹنٹ جی، میرا نام محمد ذکی اتاری ہے اور میرا تعلق میڈیا سے ہے، اور تنظیمی طور پہ مجلس رابطہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جو ہے وہ اپنی خدمات کو جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کی تنظیمی سرگرمیوں میں بھی شامل ہیں، اللہ آپ کو مزید برکت عطا کرے۔ آخری کنٹیسٹنٹ میرا نام محمد کامران اتاری ہے، میں پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں، اس کے علاوہ جامعۃ المدینہ درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں۔ دعا ہے اللہ کریم آپ کو جلدی جلدی عالم باعمل بنائے، ہم سب کو علم کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوگا جس کا نام ہے جواب دینا ضروری ہے۔ یاد رہے، جیسا کہ اس سیگمنٹ کا نام ہے جواب دینا ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جس نے جواب نہیں دیا یقیناً وہ نمبر گین کرنے میں ناکام ہو جائے گا، اور جس نے کم نمبر گین کیے ان 2 لوگوں کو ہمارے اس پروگرام سے پہلے ہی راؤنڈ کے اختتام تک رخصت ہونا پڑے گا۔ لہٰذا کوشش کیجیے گا کہ کنسنٹریشن کے ساتھ سوال کو سنیں
اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھرپور تیاری کر کر آئے ہوں گے. ظاہر ہے آپ کو سلیبس بھی دیا گیا ہے اور انشاءاللہ عز و جل آپ سے سوالات کیے جائیں گے. ہر سوال کے جواب میں آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک سوال سب سے کیا جائے گا. آپ کے سامنے 3 آپشنز لگے ہوئے ہیں, اے, بی اور سی. ٹھیک ہے جناب, آپ سے سوال ہوگا, سب سے ایک ساتھ سوال ہوگا, آپ سب نے جواب دینا ہے. آپ کے پاس 12 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. سوال کانسنٹریشن کے ساتھ سنیے گا, غور سے سنیے گا, اور جو آپ جواب صحیح سمجھیں اس کا آپشن پریس کر دیجیے گا. پھر آپ کو بتائیں گے کہ کس نے صحیح جواب دیا ہے اور کس نے نمبر لوز کر دیا ہے. از دیٹ کلیئر؟ شروع کریں. آپ سب ریڈی ہیں؟ چلیں جناب, تو شروع کریں گے ہمارے آج کے پروگرام حاضر جواب کا پہلا راؤنڈ. پہلے راؤنڈ کا نام ہے جواب دینا ضروری ہے. پہلا سوال آپ سب سے, حدیث مبارکہ کے مطابق وہ کون سے 2 نور ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئے؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں. آپشن اے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص, آپشن بی سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر, آپشن سی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ. یاد رہے جو ایک بار آپ نے آپشن چوز کر لیا پھر آپ کو دوسری بار اس کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, لہٰذا سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے آپ نے. آپ سب نے اپنے اپنے آپشن چوز کر لیے؟ الحمدللہ. آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر کس نے کیا جواب دیا ہے. جی جناب, صحیح جو جواب ہے وہ ہے آپشن سی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. فضیل بھائی کے علاوہ باقی سب نے آپشن سی کو سلیکٹ کیا. فضیل بھائی آپ نے آپشن اے سلیکٹ کر لیا ہے, آپ سے غلطی ہو گئی ہے. باقی سب کو 10 نمبر دیے جاتے ہیں. جزاک اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہمارے درمیان موجود ہے. مل کر نیت کریں کہ انشاءاللہ خوب قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ. اگلا سوال, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی کا نام کیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپشن بی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, آپشن سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. سوچ سمجھ کر آپشن چوز کرنے ہیں. چلیں جناب, سب نے اپنے اپنے آپشن کو سلیکٹ کر لیا ہے. آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں کس نے کس آپشن کو سلیکٹ کیا ہے. جی جناب, صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. صحیح جواب دینے والوں کو 10 نمبر دیے جاتے ہیں. بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب, اور اگلا سوال ہے حدیث پاک میں سب سے افضل ذکر کسے کہا گیا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے الحمدللہ کو, آپشن بی اللہ اللہ کو, آپشن سی لا الہ الا اللہ کو. جی جناب, سب نے اپنے اپنے آپشنز کو سلیکٹ کر لیا ہے. دیکھیں گے کس نے کس آپشن کو سلیکٹ کیا ہے, دکھائیں گے. جی جناب, صحیح آپشن تھا آپشن سی لا الہ الا اللہ. حدیث پاک میں سب سے افضل ذکر کہا گیا. سب نے صحیح جواب دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ, مل کر نیت بھی کریں کہ اس ذکر کو بھی انشاءاللہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے انشاءاللہ. اگلا سوال, سب سے پہلے کل بروز قیامت کس کی قبر کھلے گی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, آپشن سی حضرت آدم علیہ السلام کی. جی جناب, سب نے اپنے اپنے آپشنز کو سلیکٹ کر لیا ہے, دکھائیں گے اسکرین پر. جی, سب نے آپشن اے کو سلیکٹ کیا. صحیح جواب ہے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلے گی. صحیح جواب دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی جانب, اور اگلا سوال آپ سب سے یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلا غزوہ کس مقام پر کیا تھا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن اے مقام ابوا, آپشن بی حنین, آپشن سی بدر کے مقام پر. جی دکھائیں جناب. سب نے اے کو سلیکٹ کیا اور صحیح جواب تھا آپشن اے مقام ابوا.
سب نے 10-10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ جناب. یہاں پر سبحان اللہ ذکر اللہ کی نیت سے بلند آواز سے آواز آنی چاہیے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اگلا سوال. حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن اے 10 بھائی, آپشن بی 11 بھائی, آپشن سی 8 بھائی. جی جناب, حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور کریں, کیا ان سوالات کے جوابات ہمیں بھی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ دکھائیں گے اسکرین پر. یہاں پر سب نے اپنے اپنے جوابات دے دیے ہیں. جی سب نے آپشن بی کو سلیکٹ کیا اور سب کا جواب درست ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال اور بڑا ہی آسان سوال. آج اسلامی تاریخ کیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے 5 شعبان المعظم, آپشن بی 6 شعبان المعظم, آپشن سی 4 شعبان المعظم. جلدی کریں گے. جی جناب چلیں, یہاں جس نے جو جواب دیا وہ تو آپ کو دکھائیں گے, حاضرین سے ذرا پوچھیں. 4. جی 4 شعبان المعظم صحیح جواب دے دیا ہے. انشاءاللہ انہیں فیضان رمضان امیر اہل سنت کی بہت پیاری کتاب یہ انشاءاللہ تحفے میں پیش کی جائے گی. کیا بات ہے جناب, بڑی ہی پیاری کتاب, رمضان المبارک کے حوالے سے بہت مفید معلومات. بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مدنی چینل دیکھنے والے اس وقت جتنے ہمارے ساتھ اسکرین پر موجود ہیں, یہاں پر موجود حاضرین جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, نیت کریں کہ یہ کتاب خود بھی لیں گے اور دوسروں کو بھی تحفتاً پیش کریں گے انشاءاللہ. جی جناب دکھائیے یہاں پر ہمارے کنٹیسٹنٹ نے کیا جواب دیا. جی سب نے آپشن سی کو سلیکٹ کیا, یعنی 4 شعبان المعظم. آپ سب کو 10-10 نمبر دیے جاتے ہیں. بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب, اور اگلا سوال ہے تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن اے فرض ہے, آپشن بی سنت ہے, آپشن سی مستحب ہے. جی جناب سب نے اپنے اپنے جوابات دے دیے ہیں. آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں کس نے کیا جواب دیا ہے. جی جناب سب نے آپشن بی کو سلیکٹ کیا ہے اور صحیح آپشن ہے تلاوت قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے. سب نے صحیح جواب دے کر 10-10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اس راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کوشچن, حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن اے رمضان المبارک, آپشن بی محرم الحرام, آپشن سی رجب المرجب. جی جناب آئیے دیکھتے ہیں کس نے کیا سلیکٹ کیا. جی فضیل بھائی نے آپشن اے کو سلیکٹ کیا ہے, جبکہ صحیح آپشن تھا آپشن سی یعنی رجب المرجب. فضیل بھائی سے ونس اگین غلطی ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں فضیل بھائی, اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہی ہو رہا ہے ماشاءاللہ. جی جناب صحیح جواب دینے والوں کو 10-10 نمبر دیے جاتے ہیں. آخری سوال, اور یاد رہے کہ اس سوال کے اختتام پر جس کے نمبر کم ہوں گے ان 2 اسلامی بھائیوں کو ہمارے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ ہونا ہوگا, جدا ہونا ہوگا. آخری سوال یہ ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام بتائیے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن اے ام ہانی, آپشن بی فاطمہ, آپشن سی راحیل. جی جناب سب نے اپنے اپنے آپشنز کو سلیکٹ کر لیا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکرین پر کہ کس نے کس آپشن کو چوز کیا. فضیل بھائی نے ونس اگین آپشن اے کو سلیکٹ کیا, جبکہ صحیح آپشن ہے آپشن سی. حضرت یوسف علیہ السلام کی امی جان کا نام راحیل تھا. فضیل بھائی سے غلطی ہو گئی ہے, باقی سب نے صحیح جواب دے کر 10-10 نمبر حاصل کر لیے ہیں ماشاءاللہ. چلیں جناب یہاں پر بھی ذرا پوچھیں, یہاں پر اسلامی بھائی جو موجود ہیں ان کے درمیان بھی تحائف پیش کریں گے, سوالات کریں گے. حدیث مبارکہ کی بڑی پیاری کتاب بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث کس موضوع پر ہے؟ بخاری شریف کی پہلی مبارکہ نیتوں کے بارے میں ہے, انما الاعمال بالنیات. جی ہاں نیت کے بارے میں ہے, ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب. ایک اور سوال کر لیں.
دوسرا سوال یہ ہے کہ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نعت یا دیوان کا نام کیا ہے؟ چلیں جناب، ذوق نعت۔ جی ہاں، ذوق نعت ان کا جواب بالکل درست ہے۔ کیا بات ہے جناب، ان کو بھی تحفہ پیش کیا جائے گا۔ بڑھیں گے ہم ہمارے اسکور کارڈ کی جانب، دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پہلے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارے کنٹیسٹنٹ نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں۔ حاضر جواب، حاضر جواب، حاضر جواب۔ جی ریحان بھائی نے حاصل کیے ہیں 90 پوائنٹس، فضیل بھائی نے حاصل کیے ہیں 70 پوائنٹس، حنظلہ بھائی کے ہیں 100 پوائنٹس، محمد منعم بھائی نے حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹس، ذکی بھائی نے حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹس، اور کامران بھائی کے بھی ہیں 100 پوائنٹس۔ ریحان بھائی اور فضیل میمن بھائی، آپ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ مدنی چینل کے اس پروگرام کا حصہ بنے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کی تیاری کے دوران بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ یقیناً ہار جیت یہ تو ایک بہانہ ہے، اصل مقصد ہمارا علم دین کا حصول ہے۔ اللہ کریم آپ کے علم میں، ہم سب کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ بڑھیں گے ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب، اور اس سے پہلے انشاءاللہ ہمارے دونوں کنٹیسٹنٹ کو تحفہ بھی پیش کریں گے۔ خالی نہیں بھیجے جائیں گے جی، تسبیح مدینہ شریف، غلاف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے، کیا بات ہے اور جناب، متبرک پانیوں کا مجموعہ، اور ساتھ میں انشاءاللہ ماہ رجب اور ماہ شعبان کے حوالے سے امیر علیہ سنت کے رسائل اور مکتبۃ المدینہ کی کتابیں انہیں پیش کی جائیں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، ماشاءاللہ، چلیں جی، بہت شکریہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے، ماشاءاللہ۔ بڑھیں گے ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب۔ راؤنڈ کا نام ہے دنیا میرے سامنے۔ حاضر جواب۔ چلیں جناب، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ 4 کنٹیسٹنٹ موجود ہیں، اور ان کے درمیان یہ راؤنڈ پلے کیا جائے گا دنیا میرے سامنے۔ آپ کو دنیا کا نقشہ دکھایا جائے گا، اور آپ نے پہچاننا یہ ہے کہ اس نقشے میں ایک ملک کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، آپ نے اس ملک کا نام بتانا ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک میں دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے۔ چلیں جناب، باری باری سب سوال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال ہمارے بلال بھائی سے کرتے ہیں۔ بلال بھائی ریڈی ہیں آپ؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو دنیا کے بارے میں کتنی ہاو نو ہے۔ دکھائیں جناب بلال بھائی کو۔ جی بلال بھائی، دوبارہ ایک دفعہ بتائیں گے یہ دنیا کا کون سا ملک ہے؟ دنیا بھر میں جانا ہے، سنتیں پھیلانی ہیں، تو ہمیں دنیا کے بارے میں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی کون سی کنٹری ہے۔ آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ بنگلہ دیش۔ کتنا مطمئن ہے اس جواب پر؟ اگر پرسنٹیج کی بات کی جائے تو کتنے پرسنٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جواب آپ نے جو دیا ہے وہ اتنے پرسنٹ درست ہے، یا اتنے پرسنٹ آپ نے صرف اپنے مائنڈ کے مطابق؟ ایک اشارہ، اپنے مائنڈ کے مطابق 50-50 آپ کو لگتا ہے۔ چلیں جناب، مگر آپ نے جو اپنے مائنڈ کو چلایا ہے بالکل درست چلایا ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے بنگلہ دیش یہ جنوبی ایشیا کا ایک اسلامی ملک ہے، اور اس کی آبادی 16 کروڑ 13 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، اور اس کی 90% آبادی یہ مسلمانوں کی آبادی ہے، اور یہاں کا سرکاری مذہب یہ بھی اسلام ہے۔ الحمدللہ اس ملک میں بھی دعوت اسلامی خوب دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ اس وقت تک دعوت اسلامی کے 5 مدارس المدینہ بنگلہ دیش میں قائم کیے جا چکے ہیں، 15 جامعۃ المدینہ قائم کیے جا چکے ہیں، اور الحمدللہ دار المدینہ بھی وہاں پر اوپن کیا جا چکا ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، دعا ہے مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ مقبول سارے مل کر ہو دعوت اسلامی، مقبول جہاں پر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے رب
सदका तुझे रब्बे गफ्फार मदीने का। आमीन आमीन आमीन। बढ़ेंगे हमारे मुनम भाई की तरफ। जी जनाब, बताइए ये कौन सा मुल्क है? यूनान। जी यूनान। यूनान नहीं जनाब। चलें रेहान भाई से पूछते हैं। रेहान भाई, आप? नेपाल है। आपका कहना यह है कि नेपाल है। चलें जनाब, हमारे रेहान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मगर नंबर ना रेहान भाई को दिए जाएंगे ना मुनम भाई को दिए जाएंगे। और नेपाल के बारे में आपको बताते चलें कि नेपाल ये जनूबी एशिया का एक ऐसा मुल्क है कि जिसके चारों अतराफ ज़मीन ही ज़मीन है। इसमें कोई भी समंदर इस मुल्क से कनेक्ट नहीं है। इसकी कुल आबादी 26.4 मिलियन है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 48वां बड़ा मुल्क है। और इस मुल्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने खूब दीनी कामों की बहारें कर रखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 2 जामिअतुल मदीना, 5 मदारिसुल मदीना और दारुल मदीना की ब्रांच भी कायम हो चुकी है। दावत इस्लामी की क़य्यूम, एक एक घर में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। बढ़ेंगे हमारे ज़की भाई की तरफ। और ज़की भाई, आपसे सवाल है, बताइए ये दुनिया का कौन सा मुल्क है? जल्दी करेंगे। इंडिया। चलें जनाब, आपने जो जवाब दिया सो दिया, मगर आपको हम बताते हैं कि ये दुनिया का, जी, साउथ अफ्रीका। चलें जनाब, रेहान भाई की बड़ी गहरी नज़र है और दुनिया के बारे में काफ़ी जानते हैं। ये साउथ अफ्रीका है। ये बर्रे आज़म अफ्रीका के जनूबी हिस्से में वाक़ है। ये दुनिया का 25वां बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से दुनिया का 24वां बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 5 करोड़ 96 लाख तकरीबन 22,000 बताई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी काम साउथ अफ्रीका में अब तक 26 मदारिसुल मदीना दावत इस्लामी कायम कर चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 जामिअतुल मदीना और वहाँ पर भी दारुल मदीना की ब्रांच अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। शायर कहता है ना, दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नते फैलाऊंगा, दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नते फैलाऊंगा। चीन हो या बांग्लादेश, चीन हो या बांग्लादेश, या इंग्लिस्तान हो, मुर्शिद के फरमान पे जान भी कुर्बान। चलें जनाब, बढ़ेंगे हमारे आखिरी कंटेस्टेंट की तरफ। कामरान भाई से सवाल करेंगे और देखते हैं कि कामरान भाई की दुनिया पर कितनी नज़र है, दुनिया के बारे में कितना जानते हैं। बताइए कामरान भाई, ये कौन सा मुल्क है? अफ्रीका का कोई मुल्क है। आपको ऐसा लगता है कि अफ्रीका का कोई मुल्क है? फजल भाई, आपका क्या तजुर्बा कहता है? आइडिया नहीं है। चले यहाँ पर कोई बताएगा? चलें जनाब, आपको बता दें ये है यूके, बरतानिया के शुमाली मगरिब में ये एक मुल्क है। ये जजीरा बरतानिया और शुमारी आइलैंड के अलावा मुल्हिका समंदर के मुख्तलिफ जज़ायर पर फैला हुआ है। इसकी आबादी 6 करोड़ 69 लाख 86 हज़ार अफराद पर तकरीबन मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी कामों की बहार है। इस मुल्क में अब तक 51 मदारिसुल मदीना कायम किए जा चुके हैं। दारुल मदीना की 4 ब्रांचेस कायम हो चुकी हैं और 16 जामिअतुल मदीना कायम हो चुके हैं। आए मिलकर रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, दावत इस्लाम
आतिफ भाई यहाँ पर मौजूद हाजरीन से भी एक सवाल ले लें। जी, जो दुरुस्त जवाब देगा इंशाल्लाह उसे ये अल्हम्दुलिल्लाह अल मदीनतुल इल्मिया की नई किताब माशाल्लाह आखिरत के हालात, आखिरत के हालात ये किताब है, फ़िक्र आखिरत दिलाने वाली, अल्लाह तबारक व तआला का दिल में खौफ पैदा हो तो इसको ज़रूर हासिल कीजिए मकतबुल मदीना से, और यहाँ जो दुरुस्त जवाब देगा इंशाल्लाह उसे ये तोहफा दिया जाएगा। चलें जी, सवाल ये है कि वो कौन से बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं जिनके ख्वाब में तशरीफ़ लाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म अतः पर हाथ फेरा तो उनका फालिज का मर्ज ख़त्म हो गया। क्या बात है जनाब। दुरुस्त जवाब ये है कि इमाम बुसरी रहमतुल्लाह अलैह। जी हाँ, इमाम बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। जी जनाब, बढ़ेंगे हमारे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि दूसरे राउंड के इख्तिताम पर हमारे कंटेस्टेंट ने कितने नंबर हासिल किए हैं। की सूरत जवाब, इल्म की चाबी सवाल, दुनिया मेरे सामने में कामरान भाई कोई नंबर नहीं हासिल कर सके, मोहम्मद जकी भाई ने भी कोई नंबर हासिल नहीं किया, 10 नंबर हासिल किए हैं हंजला भाई ने, और मोहम्मद मुनअम भाई भी कोई नंबर हासिल नहीं कर सके हैं। अब बारी है हमारे अगले राउंड की जिसका नाम है तरक्की का जीना। जी जनाब, जैसा कि इस सेगमेंट के नाम से वाज़ेह है, ये तरक्की का जीना है। आप सबसे बारी बारी सवालात होंगे, 5-5 सवालात होंगे, मगर हर सवाल ये अलग नंबर का किया जाएगा। पहला सवाल 10 नंबर का होगा, दूसरा सवाल 20 नंबरों का होगा, तीसरा सवाल 30 नंबर का, चौथा सवाल 40 नंबर्स और पांचवा सवाल 50 नंबर का। हो सकता है कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स लेकर अपने स्कोरों में बहुत ज़्यादा इजाफा भी कर सकते हैं और आप हमारे इस प्रोग्राम से एलिमिनेट भी हो सकते हैं। याद रहे कि इस राउंड के एंड पर भी 2 इस्लामी भाई हमारे इस प्रोग्राम से रुखसत हो जाएंगे। शुरू करें, बारी है हमारे हंसला भाई की। पहला सवाल 10 नंबरों के लिए आपसे, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें लौटाने से मना किया गया? तकिया, दूध और खुशबू। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है 3 चीजें वापस नहीं लौटानी चाहिए। नंबर 1 तकिया, नंबर 2 खुशबू और नंबर 3 दूध। बिलाल भाई ने सही जवाब देकर 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल 20 नंबर के लिए। हदीस पाक में मर्दों की खुशबू की क्या पहचान बताई गई है? जिसकी खुशबू जाहिर हो, रंग जाहिर ना हो। जी, मर्दाना खुशबू वो है कि इसकी खुशबू तो जाहिर हो मगर रंग जाहिर ना हो। सही जवाब देकर 20 नंबरों का इजाफा कर लिया है। चलें जनाब, बिलाल भाई कंटिन्यू अपने स्कोर में इजाफा करते चले जा रहे हैं। बिलाल भाई 30 नंबरों का सवाल आपसे है, देखते हैं कि इसका जवाब देकर आप 30 नंबर भी लेने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। आपने मर्दों के बारे में तो बताया, ये बताइए कि हदीस पाक में औरतों की खुशबू की क्या पहचान बताई गई है? जिसका रंग जाहिर हो, खुशबू जाहिर ना हो। जी जनाब, औरतों की खुशबू वो है कि जिसका रंग तो जाहिर हो मगर खुशबू जाहिर ना हो। सही जवाब देकर 30 नंबर्स भी हासिल कर लिए हैं। खुशबू की बात चल रही है। मदनी चैनल के नाजरीन, दुनिया में बड़ी बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी आपने देखी होगी मगर कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं होगी कि जिसके पसीने की खुशबू से लोग मोहब्बत करते हों। कुर्बान जाइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा कमाल अता फरमाया था कि आपके पसीने की खुशबू का आलम यह था। आला हजरत फरमाते हैं, अंबर जमीन, अबीर हवा, मुश्क तर गुबार, अदनासी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू मुबारक का, आपके पसीने मुबारक की खुशबू का आलम यह था कि जब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करना होता था तो वो किसी से एड्रेस नहीं पूछा करते थे बल्कि मदीने की गलियों के किनारों पर खड़े रहकर खुशबू सूंघ लिया करते थे। वो खुशबू बता दिया करती थी कि नबी पाक का गुजर कहाँ से हुआ है। वो शायर कहता है ना, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की
سبحان اللہ. بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب اور اگلا سوال آپ سے ہوگا 40 نمبروں کے لیے. سوال یہ ہے کہ مالکیوں کے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا پورا نام مع ولدیت بتائیے. 40 نمبر کا سوال ہے. 12 سیکنڈ کا کاؤنٹر چل رہا ہے. امام مالک کا نام بھی بتانا ہے, والد کا نام بھی بتانا ہے. ٹائم ختم ہو گیا. اللہ اکبر. چلیں جناب, جواب نہیں دے سکے. صحیح جواب ہے حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ سے 40 نمبروں کے لیے غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں. 50 نمبروں والا سوال ابھی باقی ہے. اگلا سوال آپ سے ہوگا 50 نمبر کے لیے, اور 50 نمبر کا سوال یہ ہے حرمت والے 4 مہینوں کے نام بتائیں. محرم الحرام, ذی قعدہ, ذی الحج, رمضان المبارک. جلدی کریں گے, 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں. محرم الحرام, ذی قعدہ, ذی الحج. 3 نام تو آپ نے بالکل درست بتائے ہیں, ایک نام بتانے میں غلطی ہو گئی ہے. حرمت والے 4 مہینے کہا جاتا ہے. جی جناب بتائیں گے یہاں پر کوئی؟ جی آتی بھائی لیں جواب. احمد رضا بن منیر احمد, ماشاءاللہ. جامعۃ مدینہ دورہ حدیث شریف. ذی قعدہ, ذی الحج, محرم الحرام, رجب المرجب. رمضان المبارک نہیں بلکہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. جواب ماشاءاللہ بالکل درست دے دیا ہے. انشاءاللہ انہیں مکتبۃ المدینہ کی 2 کتابیں, جلد بازی کے نقصانات اور گناہوں کی نحوست, یہ دونوں انشاءاللہ تحفے میں پیش کی جائیں گی. دیکھتے ہیں منم بھائی کیا کرتے ہیں. منم بھائی 10 نمبر کے لیے آپ سے سوال ہے, اصحاب کہف کا واقعہ کب پیش آیا؟ اکثر مفسرین کے نزدیک اصحاب کہف کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد پیش آیا. صحیح جواب دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال 20 نمبر کے لیے. آپ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنائیے کہ جس میں ایک حدیث پاک کی جانب اشارہ ہے کہ صدیق و فاروق 2 جہاں کے سردار ہیں. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار 2 جہاں, اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. بڑی پیاری حدیث مبارکہ کا مضمون ہے کہ ابو بکر و عمر سب اگلوں پچھلوں سے افضل ہیں, اور تمام آسمان والوں اور سب زمین والوں سے بہتر ہیں سوائے انبیاء و مرسلین کے. اے علی تم ان دونوں کو اس کی خبر نہ دینا. حضرت علامہ مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے یہ معنی بتائے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے علی تم ان سے نہ کہنا بلکہ ہم خود فرمائیں گے تاکہ ان کو زیادہ مسرت ہو. کیا شان ہے ہمارے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی. مل کر نعرہ لگائیں گے, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. چلیں جناب, ہمارے منم بھائی نے 20 نمبر بھی حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال 30 نمبر کے لیے. کوئی ایسا شعر سنائیے کہ جس میں اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تلووں سے نسبت رکھنے والی چیز کو آب حیات فرمایا ہو. جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات ہے, وہ جان مسیحا ہمارا نبی. ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. صحیح جواب دے کر 30 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات, جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اگلا سوال ہوگا جو ہوگا 40 نمبروں کا, اور سوال یہ ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیے. جی جناب, حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام. نہیں جناب, یہاں پر بتائیں گے. محمد راشد گلفام, درجہ دورۃ الحدیث شریف. ماشاءاللہ. محمد بن ادریس شافعی. جی جناب, حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اسم گرامی محمد بن ادریس رحمت اللہ تعالی علیہ. صحیح جواب دے کر انعام حاصل کر لیا ہے. تسبیح مدینہ اور عطر مدینہ. کیا بات ہے جناب, ماشاءاللہ. درود پاک پڑھنے کی بھی نیت کر لیں اس تسبیح پر انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اگلا سوال آپ سے ہوگا 50 نمبروں کے لیے. 40 نمبر تو آپ حاصل نہیں کر سکے, لیکن کوشش کیجئے گا کہ یہ 50 نمبر آپ حاصل کر لیں تاکہ آپ آگے بڑھ جائیں. سوال یہ ہے تکبیر تشریق ماہ ذی الحجۃ الحرام کی کن تاریخوں میں اور کن فرض نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ 6 ذی الحجہ سے لے کر
7 ذوالحجہ کی عصر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی ظہر تک. کریکٹ کریں گے. 13 ذوالحجہ کی مغرب تک. 3 2 1. نہیں جناب، ٹائم ختم ہو گیا. یہاں پر کوئی بتائے گا تکبیر تشریق؟ جی جناب. چلیں جناب، آپ کو جواب دیے دیتے ہیں. تکبیر تشریق یہ ماہ ذی الحجۃ الحرام کی 9ویں تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ کی فجر سے 13ویں تاریخ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے. آپ سے غلطی ہو گئی، 50 نمبر بھی حاصل نہیں کر سکے. بڑھیں گے ہمارے ذکی بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ذکی بھائی کتنے نمبر لینے میں کامیاب ہوتے ہیں. پہلا سوال آپ سے ہوگا 10 نمبر کے لیے. ریڈی ہیں آپ؟ چلیں جی. شارح بخاری حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میلاد شریف منانے کی کیا برکتیں بیان فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف جس سال منایا جائے اس سال رحمتیں ہوتی ہیں، اور جو بہت جلدی آنے والی خوشی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ خوشخبری ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو وہ فرماتے ہیں کہ جو یہ بنائے اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں. چلیں جناب، آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ولادت باسعادت کے دنوں میں محفل میلاد کرنے کے خواص سے یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے. اے میلاد منانے والوں مبارک ہو. مزید سنو، اور ہر مراد پائے جانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید منایا. انشاءاللہ عز و جل ہم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد دھوم دھام سے مناتے رہیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب، ذکی بھائی کو 10 نمبر دیے جاتے ہیں. اگلا سوال آپ سے ہوگا 20 نمبروں کے لیے، اور 20 نمبر کا سوال یہ ہے: قرآن پاک کس فرشتے کے ذریعے نازل کیا گیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے. بالکل صحیح جواب دے کر 20 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ذکر اللہ کی نیت سے بلند آواز سے ایک بار اور، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال ہوگا 30 نمبر کے لیے، اور 30 نمبر کا سوال یہ ہے: امام اہل سنت کا ایسا شعر سنائیے جس میں سورج اور چاند کے بارے میں 2 معجزات کا ذکر ہے. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. بالکل صحیح جواب دے کر 30 نمبر حاصل کر لیے ہیں. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. اگلا سوال 40 نمبروں کے لیے، اور اگلا سوال یہ ہے: سامان بخشش کس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نعتیہ دیوان کا نام ہے؟ سامان بخشش. جلدی کریں گے، کاؤنٹر چل رہا ہے. بہت آسان جواب تھا. یہاں سے کون دے گا؟ سامان بخشش. چلیں جناب، فضل بھائی دیں گے. چلو فضل بھائی کو اس پر ہم انشاءاللہ تحفہ بھی پیش کریں گے. جی فضل بھائی. مولانا حسن رضا خان صاحب. نہیں جناب. چلیں جناب، سامان بخشش یہ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان ہے. بڑا خوبصورت ماشاءاللہ یہ نعتیہ دیوان ہے. مکتبۃ المدینہ نے اسے جاری کیا ہے. ہدیتاً مکتبۃ المدینہ سے طلب بھی کیا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ اسے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی ہوں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اس میں لکھی جانے والی خوبصورت کلام سے آپ محظوظ بھی ہو سکتے ہیں. آخری سوال ہوگا ذکی بھائی سے، جو کہ ہے 50 نمبروں کے لیے، اور 50 نمبر کا سوال یہ ہے: اگر زمین سے پہلے آسمان کی مسافت 500 سال ہے، اگر زمین سے پہلے آسمان کی مسافت 500 سال ہے، اور پہلے آسمان کی موٹائی بھی 500 سال ہے، اور اسی طرح آسمان کا معاملہ ہے
تو بتائیے کہ زمین سے 7واں آسمان کا فاصلہ کتنے سال کا ہوگا؟ 7000 سال. جی جناب بالکل صحیح جواب دے کر 50 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب ماشاءاللہ آخری جواب بالکل درست دے دیا اور بالکل آخری لمحات میں دیا. بڑھیں گے ہمارے کامران بھائی کی طرف اور کامران بھائی سے پہلا سوال ہوگا 10 نمبرز کے لیے. حدیث پاک میں تمام سرموں میں سے بہتر سرما کس سرمے کو کہا گیا؟ عصمت سرمے کو کہا گیا. جی جناب حدیث پاک میں ہے کہ تمام سرموں میں بہتر سرما یہ عصمت سرما ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے. نیت کریں کہ سرما لگائیں گے، عصمت سرما لگائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. اگلا سوال جو آپ سے ہوگا کامران بھائی وہ 20 نمبروں کے لیے ہوگا اور 20 نمبر کا سوال آپ سے یہ ہے کوئی ایسا شعر سنائیے کہ جس میں اعلیٰ حضرت نے جنت کی 2 نہروں کا نام لیا ہو. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. صحیح جواب دے کر 20 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اگلا سوال 30 نمبروں کے لیے. اعلیٰ حضرت کا ایسا شعر سنائیں کہ جس میں اعلیٰ حضرت نے 4 زبانوں کا استعمال کیا ہو. لم یاتی نغیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو ہے دو سرا جان. البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا دار ہو بگڑی ہے ہوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے دار میں ہو بگڑی ہے ہوا نیا اگلا سوال 40 نمبروں کے لیے آپ سے ہے. آئینہ دیکھتے وقت کی دعا سنائیں. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. صحیح جواب دے کر 40 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ. چلیں جناب بڑھیں گے ہمارے آخری سوال کی طرف اور آخری سوال آپ سے ہوگا 50 نمبروں کے لیے. یہ سوال آپ کو اگلے راؤنڈ تک پہنچا دے گا. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اکثر کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے؟ 50 نمبروں کا سوال. نہیں جناب جواب یہاں حذیفہ رضی اللہ. نہیں جناب. سب سے پہلے تو مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ 63 ایئر. ریحان بھائی کیلکولیشن والے آپ لوگ ہیں ذرا سا غور کیجئے گا. 63 ایئرز میں سے 40 سال کی عمر مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. یعنی اب بچ گئے 23 ایئرز. ان 23 ایئرز کو اگر ہم ایوریج کیلکولیٹ کریں تو 365 دن سے یہ ہو گئے 8300 تقریباً 95 دن. اب ذرا غور سے سنیے گا
کہ حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 ٹائمز تشریف لائے، 24,000 مرتبہ. یعنی اگر ایوریج دیکھا جائے تو روزانہ 2.85 تقریباً 2.85 بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ حضرت جبریل امین حاضری دیا کرتے تھے. اور کس صحابی کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں یہ تشریف لایا کرتے تھے. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. بے لقائے ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. جناب بڑھیں گے ہمارے اسکور بورڈ کی جانب، کیونکہ اس راؤنڈ کے اینڈ میں بھی ہم نے 2 کنٹیسٹنٹ کو ایلیمنیٹ کرنا تھا، رخصت کرنا تھا. دیکھتے ہیں کہ کون اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہو گیا اور کون ہم سے جدا ہو گیا. دکھائیں گے اسکور بورڈ. حاضر جواب، حاضر جواب، حاضر جواب. جی جناب، سیگمنٹ تھا ترقی کا زینہ. کامران بھائی نے حاصل کیے 100 پوائنٹ، ان کے ٹوٹل ہو گئے 200 پوائنٹس. محمد ذکی بھائی نے حاصل کیے 110 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 210 پوائنٹس. حنظلہ بھائی کے ہیں تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 60 پوائنٹ اور ان کا اسکور ہوا 170 پوائنٹس. اور محمد منعم بھائی نے حاصل کیے 60 پوائنٹ اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 160 پوائنٹ. اللہ کریم آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ تبرکات بھی جائیں گے اور مدنی چیک بھی جائے گا، جس کے ذریعے انشاءاللہ آپ مزید اپنے علم میں اضافے کا باعث کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ محمد منعم بھائی کے لیے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دونوں بھی تشریف لائے، ہمارے پروگرام کی زینت بھرے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہم بڑھیں گے ہمارے آخری راؤنڈ کی جانب، جس کا نام ہے آر یا پار. حاضر جواب، حاضر جواب. جی جناب، سیگمنٹ ہے آر یا پار. ذکی بھائی اور کامران بھائی، آپ دونوں کے درمیان یہ فائنل راؤنڈ ہوگا اور جو اس راؤنڈ میں زیادہ سے زیادہ نمبر گین کرنے میں کامیاب ہوگا وہی ہمارے آج کے پروگرام کا ونر ہوگا. 60 سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا. 60 سیکنڈ میں آپ سے سوالات کیے جائیں گے. ہر سوال کا جواب میں اگر آپ کو جواب آتا ہو تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے یا پھر آپ نے اسے اسکپ کروا لینا ہے. ٹھیک ہے، شروع کریں ذکی بھائی. جی کاؤنٹر لگائیے. پہلا سوال، ذبیح اللہ کس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. سیف اللہ کس کا لقب ہے؟ صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن پاک میں کس ایک عورت کا نام آیا ہے؟ حضرت مریم. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام بتائیے. سورہ بقرہ. کلیم اللہ کس ہستی کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. احادیث میں تہائی قرآن کے برابر کس سورت کو فرمایا گیا؟ یاسین شریف. قرآن پاک میں کتنی عورتوں کا نام آیا ہے؟ 1. روح الامین کس ہستی کا حضرت لقب ہے؟ جبریل علیہ السلام. سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ 4. روح اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ روح اللہ حضرت جبریل علیہ السلام. روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سوری. سورج گہن کی نماز کا حکم بتائیں. سنت موقدہ. جاہلیت کے دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ طاہرہ. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. جی جناب، ذکی بھائی سے کتنے سوالات ہوئے، کتنے جوابات ہوئے، یہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. بڑھیں گے ہمارے کامران بھائی کی طرف. اور کامران بھائی آپ ریڈی ہیں؟ جی چلیں جناب، کامران بھائی کے لیے سوالات ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تعمیر کعبہ میں حصہ لیا اس وقت 35 سال مبارک کتنی تھی؟ 35 سال تقریباً. قرآن مجید میں سب سے زیادہ کون سا حرف استعمال ہوا؟ کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں آیا ہے؟ حضرت زید. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 کنیتیں بتائیں. ام قاسم اور ام ہند. جنت البقیع کے بعد دنیا جنت کا المعلا. سب سے افضل قبرستان؟ جنت المعلا. قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟
114 वो कौन सी सूरत है जो दो फलों के नाम से शुरू होती है? सूरह 3 वत्तीन वज़ैतून। वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत दाल पर सूरह इखलास। चलें जनाब, सैफुल्लाह किसका लक़ब है? हज़रत खालिद बिन वलीद। कुरान पाक के सबसे बड़ी सूरत का नाम बताएं। सूरह बकरा। कलीमुल्लाह किस हस्ती का हज़रत लक़ब है? मूसा अलैहिस्सलाम। रूहुल अमीन किस हस्ती का लक़ब है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सूरह इखलास में कितनी आयतें हैं? 4। रूहुल्लाह किसका लक़ब है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। चलें जनाब, बताइए अहादीस में तिहाई कुरान के बराबर किस सूरह को इखलास। फरमाया गया? सूरह इखलास। ज़बीहुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा हज़रत गया? इस्माइल अलैहिस्सलाम। सूरह गहन की नमाज का क्या? सुन्नत मुक़द्दा है। चलें जनाब, टाइम खत्म हो गया। देखेंगे कि हमारे कामरान भाई ने कितने जवाबात दिए और हमारे ज़की भाई ने कितने सही जवाबात दिए, कितनी गलतियां की, इनका टोटल आपको बताएंगे। मगर उससे पहले यहाँ पर मौजूद मैं चाहता हूँ हाजरीन को भी मजीद सवाल किया जाए और उनको भी तारीफ पेश किए जाए। चलिए, आसान बड़ा सवाल है और ये दावत इस्लामी का जो समझे कि खासा भी है। क्या बात है कि जो भी सवाल होने वाला है कि मीम साकिन और तनवीन के कितने क़वायद हैं? चलें जनाब, रात के मीम 12 बजे साकिन आप और ये तनवीन सवाल के कर रहे कितने क़वायद हैं? चलिए आप बता दें। क्या बात है। नाम मेरा सैयद मोहम्मद अहमद शाह है। माशाल्लाह। मीम साकिन के 3 कायदे हैं: इदगाम शफ़ी, इजहार शफ़ी और इफ़ा शफ़ी। चलें जनाब, मीम साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? इनके फरमाया 3 कायदे। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जी, तोहफे में क्या देंगे? इंशाल्लाह माशाल्लाह। इन्हें तबर्रुकात मदीना इंशाल्लाह तोहफे में पेश किए जाएंगे। माशाल्लाह। चलें जनाब, हम बढ़ेंगे हमारे स्कोर बोर्ड की जानिब। कामरान भाई से 17 सवालात हुए और कामरान भाई ने 17 के 17 बिल्कुल सही जवाब दे दिए हैं। यानी आज के हमारे प्रोग्राम के विनर ये स्कोर बोर्ड पे देखेंगे। आइए स्कोर बोर्ड दिखाते हैं आपको। महफिल में है खुश नसीबी है जनाब, इल्म की महफिल में। जी, कामरान भाई ने आखिरी राउंड में 170 नंबर लेकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। ज़की भाई ने आखिरी राउंड में 100 नंबर हासिल किए। इनका टोटल स्कोर हुआ 310 पॉइंट्स और माशाल्लाह कामरान भाई ने 370 पॉइंट्स हासिल किए। कामरान भाई के लिए हमारा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा तोहफा इंशाल्लाह ये कामरान भाई के साथ जाएगा। ये एक इल्म का ख़जाना है। दावत इस्लामी की बेहतरीन एप्लीकेशंस को इसमें शामिल किया गया है। मालूमात में इजाफे के लिए अल मदीनतुल इल्मिया सैकड़ों हज़ारों किताबों को इसमें शामिल किया जाता है। दारुल इफ्ता के नाम से इसमें एप्लीकेशन शामिल की गई है। बहुत सारे सवालात के जवाबात बआसानी इस एप्लीकेशन के ज़रिए ये सीखे जा सकते हैं और इसके अलावा भी माशाल्लाह बहुत सारी एप्लीकेशंस को इसमें शामिल किया गया है। ये तोहफ़ा इंशाल्लाह हमारे कामरान भाई के साथ जाएगा और माशाल्लाह बहुत मुबारक आपको माशाल्लाह। और हमारे ज़की भाई के लिए इंशाल्लाह माशाल्लाह ज़की भाई के लिए भी तोहफा है। अल्लाह करीम आपके भी इल्म में मजीद बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म की चाबी सवाल, इल्म की सूरत जवाब, इल्म के इस जाम से हम भी हों अब फैजिया। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब।